بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معارف الحدیث کتاب الرقاق کی حدیث نمبر 24 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادہ ابو بردہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے والد نے تمہارے والد سے کیا بات کہی تھی؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ انہوں نے کہا میرے والد نے تمہارے والد سے کہا تھا کہ اے ابو موسیٰ، کیا تم اس پر خوش اور راضی ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے ہاتھ پر ہمارا اسلام لانا، کیا تم اس پر خوش ہو اور راضی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے ہاتھ پر ہمارا اسلام لانا اور آپ کے ساتھ ہمارا ہجرت کرنا اور جہاد کرنا اور ہمارے وہ سارے اعمال جو ہم نے آپ کے ساتھ کیے وہ تو ہمارے لیے ثابت اور محفوظ رہیں اور ان کا صلہ اور اجر ہم کو عطا فرمایا جائے، اور ہم نے جو اعمال آپ کے بعد کیے ان سے ہم برابر پر چھٹی پا جائیں، یعنی حضور کے بعد ہم نے جو اچھے یا برے عمل کیے ان پر نہ ہم کو ثواب ملے اور نہ عذاب۔ عبداللہ ابن عمر ابو بردہ سے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ میرے والد کی یہ بات سن کر تمہارے والد نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم میں تو یہ نہیں چاہتا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاد کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے ان کے علاوہ بھی بہت سے اعمال خیر کیے ہیں، اور ہماری کوششوں سے اور ہمارے ہاتھوں پر اللہ کے بے شمار بندے مسلمان ہوئے ہیں، اور ہم اللہ سے اپنے ان اعمال کے اجر و صلہ کی پوری امید رکھتے ہیں، اس لیے میں تو آپ کے خیال سے متفق نہیں ہوں۔ اس پر میرے والد یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں عمر کی جان ہے، میں تو دل سے چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ عمل جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے وہ تو ہمارے لیے ثابت رہیں اور ہم کو ان کا صلہ عطا کیا جائے، اور جو عمل ہم نے آپ کے بعد کیے ان سے ہم برابر پر چھٹی پا جائیں۔ ابو بردہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، خدا کی قسم تمہارے والد یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد یعنی حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تھے۔ اس کو معارف الحدیث نے صحیح بخاری کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ تشریح میں فرماتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کے کسی صالح اور مقبول بندہ کی ابتدا میں پڑھی ہوئی نماز کی مقبولیت کی امید کی جاتی ہے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقین کے ساتھ امید رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اعمال خیر، نماز، روزہ، ہجرت، جہاد وغیرہ ہم نے کیے ہیں وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی نسبت اور برکت سے ضروری انشاءاللہ قبول ہوں گے، لیکن جو اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیے گئے چونکہ ان کو یہ نسبت حاصل نہ تھی بلکہ وہ اپنے ہی اعمال تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام اہل معرفت کی طرح ان کے انجام سے ڈرتے تھے اور اپنی سلامتی و کامیابی اسی میں سمجھتے تھے کہ بعد والے سارے اعمال سے برابر چھٹی مل جائے، پر چھٹی مل جائے، نہ ان پر عذاب ہو نہ ثواب۔ حدیث کے آخر میں ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو یہ فرمایا
کہ خدا کی قسم میرے والد سے تمہارے والد افضل تھے۔ بظاہر اس سے ان کا یہ مطلب تھا کہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل تھے، اس لیے اپنے اعمال سے بے اطمینانی اور خدا کے خوف کا اثر ان پر اس قدر زیادہ تھا۔ صحیح بخاری ہی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ شہادت کی ایک روایت میں ان کا یہ ارشاد بھی ذکر کیا گیا ہے، اللہ کی قسم اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہو تو میں اللہ کے عذاب کے دیکھنے سے پہلے اس سب کو فدیہ میں دے ڈالوں اور اپنی جان چھڑا لوں۔ اللہ اکبر! یہ ہے اس بندہ پر خوف خدا کا غلبہ جس نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے لیے جنت کی بشارتیں سنی ہیں۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے، اللہ تعالیٰ اس خوف و خشیت کا کوئی حصہ فارسی کا ایک ٹکڑا نقل کیا ہے، قریبا نرا بیش بود حیرانی۔ اللہ تعالیٰ اس خوف و خشیت کا کوئی حصہ ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ پچھلی حدیث کی تشریح کے بعد جو چند الفاظ میں نے عرض کیے تھے، یہ حدیث مزید اس بات کی تاکید کرتی ہے، اس کو مؤکد کرتی ہے، پختہ کرتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تربیت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم کے نتیجے میں مزاج اپنے بارے میں کڑے احتساب کا اور دوسروں کو رعایت دینے کا تھا۔ رب ذوالجلال دوسروں کے بارے میں اچھا گمان تھا، یعنی کلمہ گو کے بارے میں، اہل ایمان کے بارے میں۔ رب ذوالجلال ہمیں ان اوصاف حمیدہ سے آراستہ کرنے میں ہماری مدد فرمائیں، ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔